اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الزانی لا ينکح الا زانیة او مشرکة والزانیة لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 1 کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا اور 2 کا اور اس کے ساتھ اس کی تفسیر بیان کی تھی۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ جو زانی مرد اور زانی عورت اگر غیر شادی شدہ ہیں، اگر وہ بدکاری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، ان کی سزا 100 کوڑے ان کو مارے جائیں مجمع کے اندر لوگوں کے سامنے، تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ایک عبرت کا نشان بنے، کل کو دوبارہ یہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اور اسی طرح اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے، بدکاری کرے تو اس کی سزا کوڑے نہیں بلکہ اس کو رجم کرنا، سنسار کرنا تھا۔ آج آیت نمبر 3 سورہ نور کی، جس کا پہلے ترجمہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ اس کے اندر رب العالمین فرماتے ہیں جو مرد اور عورتیں علانیہ طور پر زناکاری کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ فلاں مرد فلاں عورت بدکار ہے، زناکار ہے، تو اس کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ یہ زانی مرد صرف زانی عورتوں سے اور مشرکہ عورتوں سے ہی نکاح کرے، اور اسی طرح زانیہ عورت بھی زانیہ مردوں کے لیے، کوئی نیک صالح مومن بندہ زانیہ عورت سے نکاح نہ کرے، اور اسی طرح نیک صالح عورت جو ہے وہ نیک عورت جو ہے وہ کسی بدکار زناکار مرد سے شادی نہ کرے۔ تو آئیے پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، فرمایا جو زانی مرد ہے نہ نکاح کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ۔ اور اسی طرح فرمایا والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، فرمایا زانیہ عورت جو ہے وہ نہ نکاح کرے مگر زانی یا مشرک مرد کے ساتھ۔ فرمایا وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ بات رب العالمین نے ایمان والوں پر حرام کر دی ہے کہ ایک بندہ مومن ہو، موحد ہو، اور وہ زناکار عورت سے نکاح کرے، یا اسی طرح مومنہ عورت ہو، صالحہ ہو، نیک ہو، اور پتہ بھی ہو ایک بندہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے زناکار ہے، مشرک ہے، تو اس سے وہ نکاح کرے، اس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس آیت نمبر 3 کی تفسیر کے اندر ہم آتے ہیں۔ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، فرمایا یعنی زانی مرد ہے اور وہ غیر تائب، یعنی اس نے توبہ نہیں کی۔ ایک بندہ اگر زناکار تھا، اگر اس نے توبہ کر لی تو وہ اب یہ صرف اس کے ساتھ زانی ہونے کی نہیں رہے گی، لیکن توبہ نہیں کرتا۔ غیر تائب کے لیے اگر موضوع ہے تو فرمایا صرف زانیہ ہی موضوع ہے، صرف وہ زانیہ یا پھر مشرکہ، ان دونوں سے وہ شادی کر سکتا ہے۔ کسی نیک بندے سے اس کی شادی نیک عورت سے نہیں ہونی چاہیے، یا پھر مشرکہ کسی مومنہ صالحہ کے لیے وہ موضوع نہیں، اور حرام اہل ایمان کے لیے وہ جانتے بوجھتے انہیں پتہ ہو کہ فلاں مرد جس کے لیے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگا جا رہا ہے وہ لڑکیاں ان گناہگار، فاجر، بدکار مردوں کے حوالے نہ کریں۔ اور اسی طرح فرمایا زانیہ غیر طیبہ، اگر ایک عورت پہلے زناکار تھی لیکن اس نے اللہ سے توبہ کر لی، گناہ سے معافی مانگ لی، اب یہ صرف اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن غیر طیبہ ہے، اس نے توبہ پھر بھی نہیں کی، علانیہ طور پر اسی طرح زناکاری بدکاری کرتی ہے، فرمایا عورتوں کے لیے اگر موضوع ہے تو نہیں، جیسے زانی یا مشرک
وہ ایسے ہی جس طرح خود زندگی گزار رہے ہیں زناکاری بدکاری، کس طرح کے مشرکوں اور زانی مردوں سے ہی نکاح کریں۔ اور کسی مومن صالح کے لیے وہ موضوع نہیں ہے اور حرام ہے مومنوں کے لیے کہ جن عورتوں کی بد چلنی کا حال انہیں معلوم ہو اور ان سے وہ دانستہ نکاح کریں۔ واضح طور پر پتہ فلاں عورت جو ہے ہمارے معاشرے کی وہ زناکاری کرتی ہے، وہ مشرک ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، واضح طور پر پتہ ہے، تو یہ بات جان کر بھی پھر ایک مسلمان مومن مواعظ کے لیے جائز نہیں کہ اس سے نکاح کرے۔ اسی حکم کا اطلاق صرف انہی مردوں اور عورتوں پر ہوتا ہے جو اپنی بری روش پر قائم ہوں۔ اس بات کا اطلاق ان عورتوں اور مردوں پر ہوتا ہے جو یہ اپنی جوانی سے یہ کام کرتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک اپنی اس فحاشی پر، بدکاری پر وہ ابھی بھی قائم، اس کو چھوڑنے ہیں۔ اور جو لوگ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ توبہ اصلاح کے بعد زانی ہونے کی صرف ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ ہاں ایک شرط ہے، اگر وہ توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں کہ آج کے بعد یہ زناکاری یا بدکاری جو ہم کرتے رہے پکی اور سچی توبہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے، پھر ان سے مومن مرد عورت سے نکاح کر سکتا ہے، اور عورت جو نیک صالحہ مومن ہو وہ اسی طرح اس مرد سے شادی کر سکتی ہے جو پہلے بدکار تھا لیکن اب اللہ سے توبہ کر لی، استغفار کر لی، صحیح معنوں میں مسلمان ہو گیا، پھر اس کے لیے جائز ہے۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ سکتے، توبہ نہیں کر سکتے، تو پھر علانیہ طور پر پتہ بھی ہے فلاں عورت زناکار ہے، فلاں مرد ایسا ہے، تو ان سے اپنی اولادوں کو خدا کے لیے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو پھر زندگیوں کو برباد نہ کریں، ان سے بچا کریں۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا سبق نمبر 3 ہوگا اور سورہ نور کی آیت نمبر 4 جو ہوگی اس کے اندر ہم اس چیز کا ترجمہ اس آیت کا پڑھیں گے اور تفسیر کہ آیا ایک مرد اگر اپنی عورت پر الزام لگاتا ہے یا عورت مرد پر لگاتی ہے، تہمت لگا دیتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ کل ملاقات پھر ہوگی۔